رات کے سناٹے میں جب صحرائی گوبی کی ریت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اڑتی ہے اور دور کہیں گھوڑوں کی ہنہناہٹ گونجتی ہے، تب ایک شخص اپنے خیمے میں بیٹھا تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ کوئی عام جنگجو نہیں تھا، وہ تھا تموجن، وہی شخص جو آنے والے زمانوں میں چنگیز خان کہلایا۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت خون، آگ اور فولاد سے تراشی۔ اس کے لشکروں کے گھوڑے چین کی دیواروں سے لے کر یورپ کے جنگلات تک دوڑتے رہے، لیکن دنیا کو فتح کرنے والا یہ شخص بھی جانتا تھا کہ ایک دن وہ خود نہیں رہے گا، لیکن یہ سلطنت کس کے ہاتھ میں جائے گی، یہ ڈر بھی اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، یا یوں کہہ لے کہ ستا رہی تھی تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ جوچی سب سے بڑا، مگر پیدائش پر شک کا سایہ گہرا تھا۔ چغتائی سخت قانون پسند جو یاسا کو مقدس سمجھتا تھا۔ اغدائی نرم دل مگر سیاسی ذہانت والا۔ تولی سب سے چھوٹا مگر جنگی مہارت میں سب سے آگے۔ یہ چاروں بیٹے ایک ہی باپ کے تھے، مگر ان کے راستے ایک جیسے نہیں تھے۔ یہ کہانی ہے اقتدار، محبت، غداری اور ایک ایسی جنگوں کی جو صرف تلوار سے نہیں بلکہ دل اور دماغ سے لڑی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ تاریخ کی گہرائی میں ڈوبنا چاہتے ہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ داستانیں جو وقت کی گرد میں چھپ گئی ہیں، تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی ایک کلک ہمیں حوصلہ دے۔ ہم آپ کے لیے مزید تاریخی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آئیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کون سب سے زیادہ سفاک تھا اور کون حکمران سب سے زیادہ نرم دل تھا۔ تو آئیے کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ جوجی خان کی پیدائش چنگیز خان کی زندگی کا پہلا بڑا سیاسی اور خاندانی امتحان تھا۔ اس وقت چنگیز خان ابھی اپنی سلطنت کے قیام کی جدوجہد میں تھا۔ ایک جنگ کے دوران اس کی بیوی بورتے کو دشمن قبیلے مرکٹ نے اغوا کر لیا تھا۔ کئی ماہ بعد جب بورتے واپس آئی تو وہ حاملہ تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ بچہ چنگیز خان کا ہے، مگر کچھ نے کان میں سرگوشیاں کر ڈالی کہ یہ دشمن قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے۔ چنگیز خان نے ان افواہوں کو خاموش کیا اور اعلان کیا یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس فیصلے نے چنگیز خان اور جوچی کے بیچ ایک ایسا خاموش فاصلہ پیدا کر دیا جو کبھی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ منگول قبائل میں نسب کی پاکیزگی ایک حساس مسئلہ تھا، اور یہی جوچی کے سیاسی مستقبل پر بھی ایک سیاہ باپ بن کر ابھر رہا تھا۔ چنگیز خان نے بھی جوچی کو کبھی کمزور نہیں سمجھا۔ اسے بچپن سے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور منگول جنگی حکمت عملی سکھائی گئی۔ جوچی کا دل نرم تھا، وہ خون ریزی سے گریز کرتا، مگر جب میدان جنگ میں اترتا تو دشمن کے لیے سراپا قہر بن جاتا۔ چنگیز خان نے جب قراختائی سلطنت اور قپچاق قبائل پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا تو جوچی کو بڑی فوج دے کر بھیجا۔ قپچاق اور روسی اتحادی فوجوں کے خلاف جوچی کی قیادت نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے جنگ جیت لی، مگر قیدیوں کے ساتھ نرمی برتی، جس پر چنگیز خان نے ناراضگی ظاہر کی۔ جوچی نے اپنی حکمت عملی سے مغرب کی طرف منگول سلطنت کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے دریائے ولغار کے پار جا کر روسی ریاستوں پر کاری ضرب لگائی۔ اس مہم کے نتیجے میں گولڈن ہورن سلطنت کی بنیاد پڑی، جو بعد میں اس کی اولاد نے چلائی۔ چنگیز خان چاہتا تھا کہ روس اور قپچاق قبائل کو مکمل تباہ کر دیا جائے، مگر جوچی کا کہنا تھا کہ انہیں ٹیکس اور وفاداری کے ذریعے قابو میں رکھنا بہتر ہوگا۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ جوچی کئی بار اپنے علاقے میں واپس چلا جاتا اور دربار کی میٹنگ سے بھی غیر حاضر رہتا۔ چنگیز خان کی زندگی کے آخری سالوں میں جوچی بیمار پڑ گیا۔ کچھ مورخ کہتے ہیں اسے زہر دیا گیا،
کچھ کا کہنا ہے وہ طویل بیماری سے مرا۔ اس کی موت 1228 میں ہوئی اور وہ اپنے باپ کی تدفین سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ جوچی کے بعد اس کی اولاد نے گولڈن ہورڈ کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا، جس کا اثر وسطی ایشیا، روس اور مشرقی یورپ تک پھیلا۔ چغتائی خان چنگیز خان کا دوسرا بیٹا، سنجیدہ، سخت گیر اور قوانین کا دیوانہ تھا۔ جہاں جوچی خان نرم مزاج اور لچکدار حکمت عملی کا قائل تھا، وہاں چغتائی خان منگول قانون یاسا کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ بچپن سے ہی اس میں اصول پسندی کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ غلط کام کرنے والے کو چاہے اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ سخت سزا دیتا۔ چنگیز خان نے اسے شروع سے وسطی ایشیا کے قبائل کے ساتھ مذاکرات اور نظم و ضبط کی ذمہ داریاں سونپی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ چغتائی کسی بھی علاقے کو قانون کے ذریعے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ چغتائی کا سب سے مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک منگول سردار نے اپنی مرضی سے مال غنیمت بانٹنے کی کوشش کی۔ چغتائی نے بغیر سوچے اسے یاسا کے تحت پھانسی دے دی۔ حالانکہ وہ سردار سلطنت کے لیے بہت اہم تھا، اس پر کچھ لوگوں نے کہا چغتائی بہت سخت ہے، مگر وہ یہی جواب دیتا، قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ خان کا بیٹا ہو یا عام سپاہی کا۔ چنگیز خان نے جب سلطنت کو بیٹوں میں تقسیم کیا تو چغتائی کو ماوراء النہر اور وسطی ایشیا کے بڑے علاقے دیے گئے۔ یہ علاقے قزاقوں، ترکمانوں اور فارسی اثر و رسوخ والے شہروں کا ملا جلا خطہ تھا۔ یہاں مختلف مذاہب اور ثقافتیں آباد تھیں، مگر چغتائی نے سب کو یاسا کے تحت یکساں قوانین کا پابند بنا دیا۔ چغتائی کا جوچی سے اکثر جھگڑا رہتا تھا، خاص طور پر نسب کے مسئلے پر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بھی دونوں کسی دربار یا اجلاس میں آمنے سامنے آتے تو ماحول کشیدہ ہو جاتا۔ چغتائی سے اس کا تعلق نسبتاً بہتر تھا، کیونکہ دونوں باپ کے احکامات کو تسلیم کرتے تھے۔ تولی سے اس کا رشتہ دوستانہ تھا، مگر سیاست میں وہ کبھی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ چغتائی نے وسطی ایشیا میں کئی بغاوتوں کو کچلا۔ بخارا، سمرقند اور کاشغر میں اس نے منگول تسلط مضبوط کیا۔ وہ مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا، مگر کوئی بھی قانون توڑنے پر سخت سزا پاتا تھا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد چغتائی کو خاقان بنانے کا فیصلہ ہوا تو چغتائی نے یہ فیصلہ قبول کیا، حالانکہ اس کے حامی چاہتے تھے کہ وہ خود سلطنت سنبھالے۔ اس نے کہا سلطنت کی یکجہتی زیادہ اہم ہے۔ چغتائی کی موت 1242 میں ہوئی۔ اس نے اپنے پیچھے ایک مضبوط اور منظم سلطنت چھوڑی، جو بعد میں چغتائی خانیت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس سلطنت نے وسطی ایشیا میں کئی صدیوں تک حکومت کی اور اس کا نام منگول قانون کی سختی کی علامت بن گیا۔ چغتائی خان چنگیز خان کا تیسرا بیٹا اپنے بھائیوں سے مزاج میں مختلف تھا۔ وہ نرم گفتار، خوش مزاج اور سفارت کاری میں ماہر تھا۔ جہاں جوچی میں نرمی مگر بغاوت کی جھلک تھی اور چغتائی میں سختی اور قانون پسندی، وہاں چغتائی میں توازن، سیاسی بصیرت نمایاں تھی۔ وہ بچپن ہی سے اپنے باپ کا لاڈلا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ چنگیز خان نے اس میں ایک حکمران کی صلاحیتیں پہچان لی تھی۔ چغتائی نے کم عمر میں اپنے باپ کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا، خاص طور پر خوارزم شاہ کی سلطنت پر حملے میں اس کا کردار نمایاں تھا۔ وہ محض جنگجو نہیں تھا، بلکہ لشکر کی سپلائی، سفارت کاری اور اتحادی قبائل کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے میں بھی ماہر تھا۔ 1228 میں چنگیز خان کا انتقال ہوا۔ سلطنت کا سب سے بڑا سوال یہ تھا اگلا خاقان کون بنے گا۔ جوچی وفات پا چکا تھا، چغتائی اور تولی میں سیاسی کشیدگی تھی، اس لیے دونوں نے چغتائی کو خاقان بنانے پر اتفاق کیا۔ یہ فیصلہ چنگیز خان کی زندگی میں ہی طے ہو چکا تھا،
کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ سلطنت کو متحد رکھنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے۔ عقدائی کے دور میں منگول سلطنت نے یورپ کی طرف سے سب سے بڑی پیش قدمی کی۔ اس نے اپنے مشہور جنرل سوبوتائی کو مشرقی یورپ کی مہم پر بھیجا، جس نے پولینڈ، ہنگری اور کئی علاقوں کو فتح کیا۔ اسی دور میں چین پر بھی دباؤ بڑھ گیا اور شمالی سونگ سلطنت کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی۔ عقدائی نے صرف جنگوں پر توجہ نہیں دی بلکہ سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کو بھی مضبوط کیا۔ اس نے مستقل دارالحکومت قراقرم قائم کیا، ٹیکس نظام بہتر بنایا اور شاہراہ ریشم کے تجارتی راستوں کو محفوظ کیا۔ اس کے دور میں سلطنت کا پھیلا ہوا رقبہ بہتر انتظام کے ساتھ چلایا جانے لگا۔ اگرچہ عقدائی کی قیادت سب کو قبول تھی، مگر بھائیوں کے بیچ اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ چغتائی کے ساتھ اس کا رشتہ رسمی احترام پر قائم تھا، مگر جوچی کی اولاد خصوصاً باتو خان کے ساتھ تعلقات میں تناؤ رہتا۔ عقدائی نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہ تنازعات جنگ میں نہ بدلے، مگر بعض اوقات حالات ہاتھ سے نکل جاتے۔ عقدائی میں ایک کمزوری تھی، شراب نوشی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس عادت نے اس کی صحت کو بہت نقصان پہنچایا۔ باپ کی وصیت کے باوجود وہ شراب سے باز نہ آیا اور یہی اس کی زندگی کے آخری برسوں میں خطرناک ثابت ہوئی۔ عقدائی کی وفات 1241 میں ہوئی۔ اس کی موت کے بعد سلطنت میں اقتدار کا خلا پیدا ہوا اور اس کے بیٹے غیوق خان نے کچھ عرصے کے لیے اقتدار سنبھالا، مگر خاندانی اختلافات منگول سلطنت کی سب سے بڑی فتوحات اور مضبوط ترین انتظام کا دور سمجھا جاتا ہے۔ تولی خان چنگیز خان کا چوتھا اور سب سے چھوٹا بیٹا، بچپن سے ہی اپنے باپ کا سایہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ جسمانی طور پر مضبوط، دلیر اور جنگی مہارت میں بے مثال تھا۔ جوچی، چغتائی اور عقدائی کی نسبت وہ زیادہ خاموش طبع مگر عملی شخص تھا۔ اس کا دل بڑا اور وفاداری بے حد گہری تھی۔ چنگیز خان کو تولی پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، کیونکہ وہ نہ صرف خاندان بلکہ پوری سلطنت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ تولی نے بہت کم عمر میں اپنی پہلی مہم میں حصہ لیا۔ اس نے شمالی چین کی جنگوں میں اپنی غیر معمولی بہادری کو ثابت کیا۔ جہاں منگول فوج نے سونگ اور جن سلطنت کے قلعوں کا محاصرہ کیا، تولی کا خاص ہنر محاصروں میں بارود اور سیج مشینز کا استعمال تھا، جو اس نے چین سے سیکھا تھا۔ جب 1228 میں چنگیز خان کا انتقال ہوا تو سلطنت کو ایک نگران کی ضرورت تھی، کیونکہ نئے خاقان کے لیے انتخاب تک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اس مشکل وقت میں تولی نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور نہایت ایمانداری سے سلطنت کو متحد رکھا تاکہ بھائیوں میں اقتدار کی جنگ نہ چھڑ جائے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے اس کی قربانی اور وفاداری کو امر کر دیا، کیونکہ وہ خود خاقان بن سکتا تھا مگر اس نے عقدائی کے حق میں دستبرداری اختیار کی۔ تولی کو اکثر وہ مہمات سونپی جاتی جو سخت ترین حالات میں ہوتی تھی۔ خوارزم شاہ کی سلطنت کے خلاف جنگ میں اور خاص طور پر خراسان اور ایران کی فتوحات میں اس نے زبردست کارکردگی دکھائی۔ نیشاپور، مرو اور ہرات جیسے مضبوط شہروں کو فتح کرنے میں اس کا کردار فیصلہ کن تھا۔ تولی کی شخصیت کا ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ وہ فوجی سختی کے باوجود اپنے قریبی لوگوں کے لیے نرم دل تھا۔ وہ سپاہیوں کی ضروریات کا خیال رکھتا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا اور جنگ کے بعد لوٹ مار میں انصاف سے تقسیم کرتا، اس لیے فوج میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ مورخین ایک مشہور روایت بیان کرتے ہیں کہ جب عقدائی کی تخت نشینی کے بعد منگول سلطنت پر ایک بڑی وبا کا خطرہ آیا تو تولی نے ایک قدیم منگول رسم کے تحت اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے خود قربانی دی۔ چینی ذرائع میں لکھا ہے کہ اس نے زہر یا نشہ آور جڑی بوٹی پی کر اپنی جان دے دی تاکہ اس کا بھائی زندہ رہ سکے۔ اس کی موت 1253 میں ہوئی اور منگول تاریخ میں یہ غیر معمولی قربانی کی مثال بن گئی۔ تولی کے بیٹوں میں سب سے مشہور
منگو خان اور قبلائی خان تھے، جنہوں نے بعد میں منگول سلطنت کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ خاص طور پر قبلائی خان نے چین میں یوان سلطنت قائم کی، جو تاریخ کی ایک بڑی سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے۔ تولی کو منگولوں کی تاریخ میں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو طاقت رکھتا تھا مگر اقتدار کی ہوس سے پاک تھا۔ اس کی وفاداری، جنگی مہارت اور قربانی نے اسے چنگیز خان کے خاندان کا ایک لازوال کردار بنا دیا۔ یوں آپ کے پاس اب چاروں بیٹوں جوچی، چغتائی، اغدائی اور تولی کی الگ الگ مکمل داستانیں موجود ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی شخصیت میں منفرد کردار ہے، جس کو آپ جہاں سے پلٹنا چاہے آپ کو دکھ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کے اوپر بھی ایک خاص ڈاکومنٹری بنائی جائے تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ تولی خان کے 3 بیٹے مشہور ہوئے۔ ویسے تو 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا منگو خان، دوسرا قبلائی خان، تیسرا ہلاکو خان جس نے بغداد کی عباسی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، اور چوتھا بوکا خان۔ یہ 4 بیٹے ان کے ہوئے۔ اگر آپ چاہیں ان پر بھی مکمل اور تفصیلی ڈاکومنٹری بناؤں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیں کہ ان چاروں میں سے کس کے اوپر ویڈیوز لے کر آؤں۔ تب تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ چنگیز خان کون ہے اور اس کی اولادیں کتنی ہیں، کہاں کہاں حکومت کی اور اب کہاں ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔